السلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب سے کچھ اہم خبریں شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے۔ اہم سوال: کیا سعودی عرب سے انڈیا جا سکتے ہیں؟ کوئی پابندی تو نہیں؟ پی آئی اے کو سعودی عرب کے لیے مزید پروازوں کی اجازت، اقامہ قوانین کی خلاف ورزی، 21 غیر ملکی گرفتار، کورونا کے نئے مریض 500 سے کم، عمرے کا پہلا مرحلہ 3 گھنٹے کا وقت، بنگلہ دیش میں سعودی سفارتخانہ اتوار سے ویزا درخواستیں وصول کرے گا، مکہ عمرہ زائرین کے لیے تیاریاں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کراتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک سفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے تو آپ لائک اور سبسکرائب کی شکل میں جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی پیج کو لائک کیا ہے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ سب سے پہلا خبر، اہم سوال: کیا سعودی عرب سے انڈیا جا سکتے ہیں؟ کوئی پابندی تو نہیں؟ یہ سوال سعودی عربیہ میں رہنے والے انڈین بھائی اسی لیے پوچھتے ہیں کیونکہ سعودی حکومت نے انڈیا کے فلائٹ سسپینڈ کر دیے ہیں، لیکن اس سوال کا جواب ایئر انڈیا ایکسپریس نے خود ہی دیا ہے کہ سعودی عرب سے انڈیا جا سکتے ہیں، کوئی امر منع نہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن انڈیا سے سعودی عرب نہیں جا سکتے۔ تو اگر آپ بھی سعودی عرب سے انڈیا چھٹی جانا چاہتے ہیں یا پھر ایگزٹ، تو آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فلائٹ ملتے ہے تو 100% آپ جا سکتے ہیں، کوئی امر منع نہیں۔ پی آئی اے کو سعودی عرب کے لیے مزید پروازوں کی اجازت، سعودی حکام کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کو مملکت کے لیے مزید 7 اضافی پروازوں کی اجازت مل گئی ہے۔ پی آئی اے کی ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ 7 پروازیں گزشتہ روز ملنے والی 21 پروازوں کے علاوہ ہے۔ ترجمان کے مطابق وزیر ہوابازی کے حکم پر سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک نے ہدایت جاری کر دی کہ پی آئی اے کے تمام دفتر بروز ہفتہ اور اتوار صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھلی رکھی جائے۔ ترجمان کے مطابق مزید پروازیں سسٹم میں کھولی جا رہی ہے، جس سے نشستوں کی دستیابی سب کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس وقت پی آئی اے جدہ، دمام، ریاض اور مدینہ منورہ کے لیے پروازیں آپریٹ کر رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق زیادہ تر پاکستانیوں کے اقاموں کی مدت 30 ستمبر کو پوری ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ پی آئی اے کے سی ای او ارشد ملک نے سعودی عرب کے لیے مزید پروازوں کی اجازت حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم سے درخواست کی تھی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے اس کردار کی وجہ سے پاکستانی روزگار کے لیے بآسانی سعودی عرب جا سکیں گے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں جزوی طور پر فضائی آپریشن کے بحالی کے بعد پاکستان ایئر لائن کی خصوصی پروازوں کے ذریعے بہت سے اقامہ ہولڈرز اور ملازمت پیشہ پاکستانی سعودی عرب واپس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی، 21 غیر ملکی گرفتار، سعودی عرب میں ریاض مکتب العمل لیبر آفس نے اقامہ و محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 21 غیر ملکی ورکرز کو گرفتار کر کے سیکیورٹی فورس کے حوالے کیا ہے۔ اب ان کے خلاف بے دخلی کی کارروائی کی جائے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مکتب العمل نے رینٹیکار ایجنسیوں کو 24 سے زیادہ اتباع نامے جاری کیے اور بلدیاتی کونسلروں کی ضوابط کی خلاف ورزی پر 12 دکانیں سیل کر دیے۔ ریاض مکتب العمل نے رینٹیکار ایجنسیوں، گوشت کی مارکیٹوں، موبائل اور کمپیوٹر کی دکانوں پر 800 سے زیادہ چھاپے مارے ہیں۔ کورونا کے نئے مریض 500 سے کم، سعودی عرب میں کورونا وائرس کی نئی کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 500 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ 92% سے زیادہ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق جمعہ 25 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 472 نئے مریض سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,32,329 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 843 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ اب تک 3,15,636 افراد اس مرض سے صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 26 افراد وفات ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,625 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,068 ہے، جن میں سے 1,043 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہے۔ عمرے کا پہلا مرحلہ، 3 گھنٹے کا وقت، عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والوں کو تمام امور انجام دینے کے لیے ابتدائی مرحلے میں 3 گھنٹے کے وقت کی سہولت دی جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق معتمرین کو حرم شریف کے اندر طواف اور صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں محدود وقت دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے ابتدائی مرحلے کا آغاز 4 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے اور یہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے شروع کیا جائے گا۔
जाएगा। ख्याल रहे कि एतमरना ऐप अभी तक सऊदी हुकूमत की तरफ से पब्लिश नहीं हुआ है। जैसे ही सऊदी हुकूमत एतमरना ऐप को पब्लिश कर देगा, सफी न्यूज़ पर वीडियो शाया हो जाएगा। इब्तिदाई तौर पर रोजाना की बुनियाद पर 6000 अफराद को मुख्तलिफ औकात में उम्र की सआदत हासिल करने की इजाज़त दी जा रही है। हर ग्रुप के लिए 1000 मोतमरीन को मौका पर अहम किया जाएगा और इस तरह मखसूस ऐप के जरिए योमिया 6 ग्रुप तरतीब दिए जाएंगे। बांग्लादेश में सऊदी सफारतखाना इतवार से वीज़ा दरख्वास्तें वसूल करेगा। बांग्लादेश में सऊदी सफारतखाना इतवार 27 सितंबर से वीज़े के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। सफारतखाने में रजिस्टर एजेंसियों के जरिए वीज़ों की तौसिया और मनसूखी की दरख्वास्तें वसूल की जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक ढाका में सऊदी सफारतखाने ने बयान में कहा कि वीज़े के उम्मीदवारों को बांग्लादेशी हुकूमत के यहाँ रजिस्टर मेडिकल सेंटर से PCR टेस्ट कराना होगा। ऐसे उम्मीदवार को ही वीज़ा दिया जाएगा जो कोरोना वायरस से पाक होने का सर्टिफिकेट पेश करेगा। टेस्ट की कार्रवाई का दौरानिया मुमलिकत पहुंचने तक 48 घंटे से ज्यादा का ना हो। इस हवाले से सऊदी एयरपोर्ट पर सफरी कार्रवाई की दौरानिया को मद्देनजर रखना होगा। मक्का उम्रा ज़ायरीन के लिए तैयारियां। सऊदी अरब में मस्जिदुल हरम इंतजामिया उम्रा ज़ायरीन और नमाज के लिए मस्जिदुल हरम आने वालों की तैयारियां जारी रखी हुई है। इंतजामिया के सरबरा अली अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिदुल हरम में एडवांस थर्मल कैमरे नस्ब कराए हैं। ये काम हरम मक्की में कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती इकदाम के तहत किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आर्जी बंदिश के बाद 4 अक्टूबर से मरहलावार उम्रे को बहाल करने का ऐलान किया गया है। इंतजामिया ने मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबी को नई कोरोना वायरस से महफूज करने के लिए मुतअद्दिद इंतजाम किए हैं। थर्मल कैमरे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। इनकी खसूसियत ये है कि कोई ऐसा ज़ाइर इसके सामने से गुजरेगा जिसका दर्जा हरारत हद से ज्यादा होगा तो ये पूरा ही आराम से मुतला कर देगा। मौके पर मौजूदा इंतजामिया के एहलकार मुतासरा शख्स के हवाले से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे ताकि किसी भी ज़ाइर को वायरस न लगे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मास प्रोग्राम भी मुतारुफ कराया है। इसकी भी पाबंदी ज़ायरीन से कराई जाएगी। अल सुदैस ने कहा कि ये इकदाम कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और ज़ायरीन की सेहत और सलामती की खातिर किए जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरबिया से कुछ अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।